نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمد اللہ تعالی ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری گفتگو رمضان ایک تربیتی نصاب کہ رمضان ایک تربیتی نصاب بنا کر مسلمانوں کو عطا کیا گیا، اس موضوع کے تحت جاری و ساری تھی۔ اور پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لعلکم تتقون جو قرآن مجید نے روزے کا مقصد بیان کیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اس تقوی کے حصول کے لیے پہلی شرط کیا ہے، وہ پہلی علامت کیا ہے، پہلا وصف کیا ہے، وہ ہے نماز۔ تو ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو سحری کے وقت اٹھانے کا اہتمام کیا تاکہ فجر آسان ہو، اور عشاء کے ساتھ 20 رکعت کا اضافہ کیا تاکہ عشاء پڑھنا آسان ہو جائے، تاکہ پنجگانہ نماز ہر مسلمان اور حضور کے غلام کا شعار ہو جائے، اس کا وصف ہو جائے۔ اگلی چیز جو تقوی کا تقاضا کرتی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو غلام ہے اس کا پیٹ حرام کے لقمے سے پاک رہے، وہ حرام سے دور رہے، دوسروں کا حق نہ مارے، سود نہ کھائے، رشوت نہ لے، ناحق مال نہ کھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کی حلق سے ایک حرام کا لقمہ اتر گیا، یعنی ایک لقمہ اس نے حرام کا کھا لیا، تو حضور نے فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک لقمے نے وہ تباہی مچائی کہ 40 دن کی عبادت اسے جلا کر راکھ کر ڈالا۔ تو ان 40 دنوں میں کہاں گئے ہمارے روزے، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی تہجدیں، کہاں گئی قرآن کی تلاوت، اور پھر اس کے اندر اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اور دیگر عبادات کرتا ہے، ایک لقمہ حرام کا وہ سب تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو خبردار، ناجائز اور باطل ذریعے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اب شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان ایک ایسا عظیم مسلمان بن جائے کہ اس کے پیٹ میں حرام نہ اترے۔ اسی دنیا میں مسلمان ایک ایسا کردار پیش کرے جو دوسروں کے مال کا محافظ بنا کر بھیجا گیا ہے، جو دوسروں کی عزت کا محافظ بنا کر بھیجا گیا ہے اور مال کا محافظ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہی مسلمان اگر خود ہی دوسروں کا مال کھائے گا تو وہ کس طرح محافظ ہو سکتا ہے؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ اور اللہ چاہتا ہے
اللہ کے ماننے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام وہ بہت عظیم ہو جائیں، ان کی جان ان کی آنکھ سے، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے دوسروں کی عزت بھی محفوظ ہو اور دوسروں کا مال بھی محفوظ ہو۔ لہٰذا اب ہم روزے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ آپ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہیں۔ اب اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے حق میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ دشواری نہیں چاہتا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ صبح سے بندہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور دوپہر کا وقت ہو، اس کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، پیاس نے ستایا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہیں اس کے اور شدت کی پیاس ہے، اور بند کمرے میں بیٹھا ہے، اور حلال ہے کھانا بھی اور حلال ہے پینا بھی، اور مشروب بھی سامنے ہے، سب کچھ ہے، مگر روک دیا۔ خبردار، رمضان کے دن روزے کے عالم میں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، یہ روکے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان کے روزہ رکھ کر رمضان کے دنوں میں جب وہ ایک معینہ مدت تک اس کی پریکٹس کرے گا کہ حلال کے قریب بھی اس کا ہاتھ نہ جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، مئی جون کے دن ہیں، شدت کی گرمی ہے، اور وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے، بھوک لگی ہے اور کھانا بھی موجود ہے، پیاس میں شدت ہے اور پینا بھی موجود ہے، مشروب بھی موجود ہے، مگر جو ہی اس کا ہاتھ اٹھتا ہے کھانے کی طرف اور اس کا ہاتھ اٹھتا ہے پینے کی طرف، تو روزہ پکار کے کہتا ہے کہ اے بندے، تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس وقت کا کھانا تیرے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ جب 30 دن یہ پریکٹس کرتا ہے کہ بھوک کی شدت میں ضرورت بھی ہے، کھانا موجود بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پینا موجود بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس کو صبر دیا جاتا ہے، اس کو استقامت سکھائی جاتی ہے، تاکہ کیا ہو، تاکہ اگلی ساری زندگی میں اسے حرام کے مواقع میسر آ رہے ہوں، اسے سود کے مواقع میسر آ رہے ہوں، اسے رشوت دی جا رہی ہو، کسی کا مال غصب کرنے کے مواقع نظر آ رہے ہوں، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور گھر میں غربت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، تو اس عالم میں جب اس کا ہاتھ حرام کی طرف اٹھے تو اسے روزہ پکار کے کہتا ہے کہ بندے، تو نے تو 30 دن یہ پریکٹس کی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر اللہ دیکھ رہا تھا، تو نے حلال نہیں کھایا، تو حرام کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ تو رمضان اللہ رب العزت نے ایک ایسا تربیتی نصاب عطا کیا ہے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ مولا میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں، کہ میں نے تو پورا مہینہ تمہیں تربیت دی اور تمہیں استقامت دی اور تمہارے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے پورا مہینہ تمہاری تربیت کا ایک نصاب دے دیا تھا، اور میں نے حلال سے دور اس لیے رکھا تھا کہ تمہیں شدت بھی ہو بھوک کی، تمہیں پیاس کی شدت بھی ہو، مگر تمہارا ہاتھ حلال کی طرف نہ اٹھے، یہ سوچ کر کہ اللہ ناراض ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ گناہ معاف ہو جائیں، یہ اس لیے نہیں تھا کہ فقط وہ جو 11 ماہ کا گناہوں کا بوجھ ہے وہ اتار لیا جائے۔ نہیں اے مصطفیٰ کے غلام، اے لا الہ کے وارث، دراصل اللہ یہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے اس تربیتی پروسیس سے گزر کر زندگی بھر تجھے بھوکا رہنا قبول ہو، مگر حرام کا لقمہ تیری حلق سے نیچے نہ اترے، کسی کا حق نہ کھائے، سود نہ کھائے، رشوت نہ کھائے، تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے،
اور تقویٰ کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ اے بندے تیرا پیٹ حرام سے پاک رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حرام سے روکا ہے، دوسروں کے مسلمان دوسروں کے حق کا غاصب نہیں ہوتا بلکہ محافظ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک معینہ مدت، اگر گناہوں کی معافی کی بات تھی ناظرین، تو کیا وہ تہجد سے اٹھانا کوئی ضروری تھا؟ وہ کہہ دیتا چلو تم سورج کے طلوع ہونے پر بھوکے رہ لیا کرو اور زوال کے ٹائم پر کھا لیا کرو، میں معاف کر دوں گا۔ معافی کی بات ہی نہیں ہے، اصل بات ہے تربیت کی، اصل بات ہے حرام سے بچنے کی، اصل بات ہے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی، اصل بات ہے اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی، اور اصل بات یہ ہے کہ تم دوسروں کے مال کے محافظ بنو، نہ کہ دوسروں کے مال کے غاصب بنو۔ اب ہمارے ہاں بد نصیبی ہے پاکستانی قوم کی کہ انہیں دیا ہی حرام کا نظام دیا گیا ہے، اور بلکہ بعض ادارے تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی عید لگانی ہے، پھر اس پہ رشوت لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ عید لگانی ہے، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، اور یہ ایک جملہ بول کے پھر ہر طریقہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں روزے کی عالم میں حرام کا کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں مگر حرام اکٹھا کیے جاتے ہیں۔ ارے ایسی کیا عید ہو گئی جس میں اللہ ہی ناراض ہو جائے؟ وہ بھی کوئی عید ہے۔ جس میں اللہ کا رسول ناراض ہو وہ بھی کوئی عید ہے۔ عاشق تو کہتا ہے میری عید تو یار کی دید ہے، تو محبوب کے مکھڑے کی مسکراہٹ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میرے جس ہونا میرے دکھ بھی چلا دی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ لہٰذا یہ جو ایک مہینہ معینہ مدت تک فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے، مقصود یہ ہے کہ اے بندے ایک مہینہ تجھے اس تربیتی نصاب سے گزار کر تیرے اندر صبر استقامت پیدا کی جائے اور تجھے حرام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرنے کی قوت عطا کی جائے۔ پھر ناظرین آگے تیسری چیز جو تقویٰ کا تقاضا کرتی ہے وہ نگاہ کی طہارت ہے، وہ بے حیائی سے بچنا ہے۔ لا تقربوا الزنا، خبردار بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ تو تقویٰ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں حیا آ جائے، ہماری سوچوں میں حیا آ جائے، ہماری زندگی سے بے حیائی نکل جائے، ہماری زندگی سے بدکاری والا عمل نکل جائے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان بہن کی عزت کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو غیر مذہب کی بیٹی ہو، کوئی ہندو کی بیٹی ہو، کوئی یہودی کی بیٹی ہو، کوئی عیسائی کی بیٹی ہو، اسلام اس کی بھی عزت کی تحفظ کا ضامن ہے اسلامی ریاست میں، کہ اس کی عزت کو بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے رمضان میں کیا ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد حق زوجیت ادا کرنا حلال تھا، مگر ایک مہینے تک یہ پریکٹس اللہ پاک نے نصاب دیا، پریکٹس کر بندے کہ ایک مہینے تک اس معینہ مدت میں تمہارے اندر اگر خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، زوج ہے، زوجہ ہے، اس کے قریب نہ جا تاکہ تیرے اندر حیا پیدا ہو، تیرے اندر سے گندگی نکلے، جن سے مخالف کی رغبت نکلے، اور تو مسلمان کی عزت کا محافظ تو کیا دنیا کی ہر بیٹی کی عزت کا محافظ ہو جائے۔ بے حیائی سے روکا جا رہا ہے، حق کی زوجیت ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ بس تیرے گناہ معاف ہوں، گناہ تو معاف ہوں گے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جو روزے کے عمل سے گزرے گا
تو اللہ رب العزت روزہ دھو دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر مقصود گناہ معاف کروانا نہیں ہے، مقصود اپنے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرنا ہے جو اپنی بھی عزت کا محافظ ہو، جو دوسروں کی عزت کا بھی محافظ بن جائے۔ وہ طاقت پیدا کرنا ہے، نگاہ میں طہارت آ جائے، اس کی سوچوں میں طہارت آ جائے، اس کے دل میں طہارت آ جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ہر غلام کو فرمایا کہ ایک مہینہ تو جب اپنی زوجہ سے بھی دور رہے گا تو پھر ساری زندگی تیرے اندر کبھی بے حیائی نہیں آنی چاہیے، تیری سوچیں پاک ہو جائیں۔ پھر ناظرین، چوتھا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے وقت میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ اب آئیے، قرآن کی تلاوت سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی معاشرہ اس نہج پہ ڈال دیا گیا ہے کہ قرآن مجید گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر گرد پڑ جاتی ہے لیکن تلاوت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے گھروں کے قریب سے گزرتے تو ان کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آواز یوں آتی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے شہد کے مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اب یہاں ناظرین، یہ مکھیوں کے بنبنانے کی آواز کیا اگر صرف ابو قرآن پڑھ رہے ہوں اور کوئی نہ پڑھے تو بن سکتی ہے؟ صرف امی قرآن پڑھ رہی ہو اور گھر کا دوسرا فرد کوئی نہ پڑھے تو بن سکتی ہے؟ ظاہرہ نہیں بن سکتی۔ یہ کب بنے گی؟ جب باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہوں، بیٹے بھی بیٹھے ہوں اور سارے گھر کے افراد مل کر تھوڑی اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھیں تو ان کے سب کی آواز جو مل کر گونج پیدا کرے گی وہ گونج مکھیوں کے بنبنانے جیسی بنتی ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ہر فرد قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے وہاں پریشانیاں نہیں رہتی، وہاں دکھ درد نہیں رہتے، وہاں پر شکوے نہیں رہتے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی دکھ اور درد نہیں رہتا، بیماریاں نہیں رہتی، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم کو دیکھیں، بالعموم آپ دیکھتے ہیں کہ آج گھروں میں سازینے آ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت بند ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے آ، میں اس نغمہ لاہوتی سے تیرے کانوں کو 1 مہینے تک معطر کر دیتا ہوں، منور کر دیتا ہوں، اور رمضان کا پورا مہینہ اہتمام کر دیا کہ مصلی پر کھڑا ہو کر عشاء کی نماز کے بعد ایک حافظ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کرے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور تم پیچھے کھڑے ہو کر پورے 1 مہینہ قرآن کی تلاوت سنو، تمہارے کانوں میں وہ نغمہ لاہوتی کی آواز جائے، تمہاری روح میں، تمہارے قلب میں، تمہارے باطن میں اس کا نور پہنچے، اور 1 مہینہ قرآن کے ساتھ تمہیں جوڑ دیا گیا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ 1 مہینہ حافظ قرآن پڑھتا رہے اور تم 1 مہینہ قرآن سنتے رہو، اور قرآن کے سننے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے قرآن کا سننا فرض قرار دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے آ، 1 مہینہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں تجھے قرآن کی تلاوت کے قریب کر دیتا ہوں، میں 1 مہینہ تجھے قرآن مجید کی تراویح کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، تم 1 مہینہ قرآن پاک کی تلاوت سنو اور کرو تاکہ ساری زندگی پھر گندگی سے پاک رہیں تمہارے کان، پھر بے حیائی سننے سے پاک رہیں تمہارے کان،
پھر سازینہ سننے سے پاک رہیں تمہارے کان، پھر ہر وہ بات سننے سے پاک رہیں تمہارے کان جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اگر بندہ ایک مہینے کی تربیت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت نہیں پا سکا تو اس نے کیا پایا؟ پھر اس نے کیا سیکھا؟ دراصل ہماری نیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے گناہ معاف کروانے ہیں، ہم روزہ رکھتے اس لیے ہیں کہ 11 ماہ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اے بندے، روزہ گناہ معاف کرنے کے لیے اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پورا مہینہ تمہاری تربیت کی جائے، تمہیں قرآن کے قریب لایا جائے اور قرآن مجید کے مبارک الفاظ، نورانی الفاظ تیرے کانوں میں گونجتے رہیں تاکہ تیرے کان ہر قسم کی بے حیائی سننے اور غیبتیں سننے اور چغلیاں سننے سے پاک ہو جائیں اور ہر وہ کلام سننے سے پاک ہو جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو تقویٰ کا تقاضا، جن میں نماز کا پنجگانہ نماز پڑھنا ہے، جن میں حرام سے پیٹ کو پاک رکھنا ہے، نگاہ کو پاک رکھنا ہے، جس میں نگاہ کو پاک رکھنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، اور جس میں قرآن مجید کی تلاوت شامل ہے، اس کے علاوہ صبر ہے، اس کے علاوہ شکر کی کیفیت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اللہ حاضر القیاس رمضان المبارک بہت ساری ایسی طاقتیں پیدا کرنے کے لیے تربیت کے طور پہ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ کا قرب پا کر تقویٰ کے معیار پر پورا اترے اور اس دنیا میں بھی اسے عزت ملے اور آخرت میں بھی اسے عزت عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر روزہ رکھنے کے بعد جو ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، زندگی بھر ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حلال سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوت پیدا کر دے رمضان کے ذریعے سے کہ زندگی بھر ہمارا پیٹ حرام سے محفوظ ہو جائے۔ ہم رمضان میں حق زوجیت سے دور رہتے ہیں اس لیے تاکہ نگاہ میں طہارت آ جائے، اللہ رب العزت ہماری نگاہوں میں اور ہماری سوچوں میں پاکیزگی پیدا کر دے، اور ایک مہینہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ ساری زندگی قرآن پاک پڑھنا ہمارا زندگی کا حال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔